हमने दावा सिर्फ खुला का किया है, हमने कोई पैसों का दावा नहीं किया, ना हमने किसी जज़ात का दावा किया है, हमने सिर्फ खुला का दावा किया था। वो भी दावा भी यानी कि मुकम्मल ना हो सका, उससे पहले डॉक्टर साहब फौत हो गए। अब ये हमारी बच्ची उनकी बेवा है, उसके निकाह में ही बहुत ज़्यादा प्रेशर, अभी तक भी प्रेशर है, लोग तलफियाँ कर रहे हैं, लेकिन हमारा रब हमारे साथ है। जिसके साथ रब है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हम सच पे हैं, अल्लाह हमारे साथ है। इंशाअल्लाह ताला हमारी अल्लाह से दुआ है, ये पर्दा जो है ना आमिर लियाकत की मौत वाला बहुत जल्द लोगों के सामने आ जाएगा कि उसके साथ क्या मसले हुए, क्या किस वजह से उसकी मौत हुई। ये झूठ बोल रहे हैं, अभी खुला का केस ही शुरू किया है, जज के पास केस वो पहुंचा ही नहीं है, उससे पहले डॉक्टर साहब जो है ना वफ़ात पा गए हैं, तो अभी उसके निकाह में ही है, कोई खुला नहीं हुई। केस दायर किया था, उसका कोई फ़ैसला नहीं हुआ, तो बस ये अब उसके निकाह में ही है। कोई हमें जज़ात की कोई ज़रूरत ना पहले थी ना अब हमने कोई जज़ात के, ये ख़ुद जो लोग बोल रहे हैं ना उनके ख़ुद में दिल में कोई चोर है, वो ख़ुद ये ख्वाहिशें रखते होते कि काश हम डॉक्टर लियाकत की, काफ़ी लड़कियों ने भी कहा है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, तो उनको लालच होगी। जो लोग ये बोल रहे हैं, हमें कोई लालच नहीं है, हम अपने बिल्कुल सिंपल सादे घर में बैठे हुए हैं। पहले भी जब डॉक्टर साहब आए थे उसी घर में थे, अब भी हम उसी घर में हैं। कोई आमिर लियाकत के हम बंगले दिए बंगले में नहीं बैठे। जो लोग बैठे हैं बंगलों में उनसे जाके पूछें, जो उनकी जज़ात में बैठे हुए हैं। हम अपने दादा बाप की जज़ात में बैठे हुए हैं, तो हमें उसकी तरफ से कुछ भी नहीं मिला अभी तक। उन्होंने काफ़ी इंटरव्यू में बोला था मैंने इसको गाड़ी दी है, जो बाकी जो जायदाद है जो मेरी है, अब मेरी दानिया मालिक है, मैंने अपने बच्चों को, बीवियों को, सबको हक अदा कर दिए हैं, अब जो कुछ भी है दानिया का है। तो हमने कहा सारा कुछ उसके नौकरों के ज़िम्मे होता है, वो कोई झूठी ख़बरें बनवा के, झूठे कागज़ बनवा के हम पे ब्लेम ना लगा दें कि जी ये डॉक्टर साहब ने इनको घर दिया है या गाड़ी दी है। तो हमने ये लिखवाया है अदालत में कि ये सब डॉक्टर साहब ने कहा था, दिया कुछ नहीं है। वो हमने लेने के लिए नहीं लिखवाए, हमने अपनी हिफाजत के लिए लिखवाए थे कि डॉक्टर साहब ने कुछ दिया नहीं है, बोला था दूंगा, अब मेरी बीवी है, सब कुछ इसको ही दूंगा। हमने दावा सिर्फ खुला का किया है, हमने कोई पैसों का दावा नहीं किया, ना हमने किसी जज़ात का दावा किया है, हमने सिर्फ खुला का दावा किया था। वो भी दावा भी यानी कि मुकम्मल ना हो सका, उससे पहले डॉक्टर साहब फौत हो गए। अब ये हमारी बच्ची उनकी बेवा है, उसके निकाह में ही। उसको भी गंदा किया है, हमको भी गंदा किया है, कर भी रहे हैं। एंड किया हुआ है कि वो अल्लाह के पास चले गए हैं। अब लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि इनकी फैमिली भी जाए, हम लोग भी जाएं अल्लाह के पास। अब जो लोगों ने कमेंट्स और जो तमाशा बनाया हुआ है, वो हमारी भी मौत चाहते हैं कि ये भी आमिर की तरह मर जाएं, तो फ़ायदा नहीं होना। ये अपना गुनाह कमा रहे हैं। आखिर इन सब ने भी अल्लाह के पास जाना है, कोई हमने नहीं जाना या आमिर नहीं चला गया, इन सब ने जाना है। लेकिन मैं इनको कहती हूँ कि अल्लाह से डरें, तौबा करें, किसी के बारे में गलत बयानियाँ ना करें जब तक आपके पास सच प्रूफ ना हो। देखिए सच प्रूफ ना हो, ये जो कह रहे हैं लालची लालची लालची, हम लोग नहीं हैं। हमने तो दीन के सदक़े में अपनी बच्ची दी है, अल्लाह रसूल की हदीसें सुनी हैं उनसे, तो हमने अपनी बेटी दी है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से 2.5 लाख रुपए हक महल लिखवाया था। बाकी जो उसने वादे किए थे, लेकिन दिया हमें उसने कुछ भी नहीं है। ये हमारा घर है, गाँव है, हमारे नस्लों तर नस्लें रह रही हैं। तो लोगों से मेरी ये गुजारिश है, हिदायत है, खुदाया अल्लाह को देखें, अल्लाह से डरें। उसने तो पूरी दुनिया में कह दिया था कि मैंने दानिया को माफ़ कर दिया है, और वो सुलह की तरफ भी रजू कर रहा था कि अम्मी मैं सुलह कर रहा हूँ उसकी। और जो लोग कह रहे हैं कि ये ऐसी हैं कि इन्होंने वॉइस छुपाई, उसने व्हाट्सएप पे मेरे पास वॉइस मैसेज में ये बोला था कि मैं सुलह करना चाहता हूँ, और मैंने भी उसे वॉइस मैसेज पे जो है ना बातें की थी। ठीक है बेटा, हमें आप टाइम दें। तो हमने अभी अदालत रुजू की हुई है, तो फिर हम कुछ अपने रिश्तेदारों बड़ों से भी मशवरे कर लें, तो बाद में मैं आपको 3-4 दिन में बताऊंगी। 3-4 दिन में पता ऐसे लगा कि उनकी जो है ना खबर आई हमें इंतकाल हो गया है।
تو ابھی ہم اتنی پریشانی میں ہیں، اور اس وقت وہ ہماری بچی کی ڈیورس نہیں ہوئی، نہ عدالت کی طرف سے نہ عامر کی طرف سے، اس کی بیوہ ہے، اس کی عدت میں بٹھا دیا۔ ہم نے التجا کی گورنمنٹ سے، کسی نے ہم سے نہیں پوچھا آپ جانا چاہتی ہیں نہیں چاہتی، الٹا لوگ جو ہے نا تلخیاں کر رہے ہیں، غلط گالیاں نکال رہے ہیں، غلط باتیں کر رہی ہیں۔ خدا سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، بالکل صلح ہی ہے، ظاہری بات ہے۔ خلا سے پہلے جو انسان اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے نکاح میں ان کی بیوہی ہے۔ غلط فہمیاں ایک دوسرے سے، لوگ پیسے کمانے کے لیے جناب روز خبریں نئی لگا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ ہر ماں باپ چاہتا ہے، اور ایک ان کا نام تھا MNA تھے، اور اس ٹی وی بہت بڑے اینکر تھے، عالم تھے۔ ہم نے کہا اتنے بڑے عالم ہو کر ہمارے گھر آئے تو ہمارے لیے خوشی کا ماحول تھا۔ کوئی ایسی ہماری کوئی نہ جہیز کی باتیں ہوئی نہ کچھ ہوا۔ انہوں نے کہا بس میں خوش رکھوں گا اپنی بیوی کو، آپ یہ مجھے دے دیں، دین سکھاؤں گا اور آپ کا بھی خیال رکھوں گا، بس یہ ہماری بات ہے۔ یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے، یہ اس کی بیوہ ہے، اور شرعی طور پہ بھی اور گورنمنٹ طور پہ بھی جو اس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ دیکھیں اس میں لالچ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ خود پیسے کے لیے پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، تو یہ جو شرعی حق ہے اس کی بیوی ہے اسے ملنا چاہیے، اور یہ ہم نے نصیب پہ چھوڑا ہوا ہے، یہ اللہ بہتر کرے۔ اگر اس کے نصیب میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شرعی حق ہے، اس کا خامد ہے، اس کے نکاح میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی عدت میں بیٹھی ہے، اسے ملنا چاہیے، اس کا حق ہے۔ باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہی، ڈرامے کرنے والے وہ خود لوگ ہیں، جو لالچی لوگ ہیں خود ہیں، جو میمز بنا رہے ہیں، جو بدنام کر رہے ہیں، جو گالیاں دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہ جب انسان دنیا سے گزر جاتا ہے، برے سے برا انسان ہو یا اچھے سے اچھا انسان ہو، اس کے جانے کے بعد نہ اس کے رشتہ داروں کو کچھ کہنا چاہیے، نہ اس کے خود کے بارے میں کچھ کہنا چاہیے، بس اللہ سے ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے، مرنے والے کے لیے بھی اور باقی خاندان کے لیے بھی۔ تو لوگ جو تلخیاں کر رہے ہیں، ایسی غلط باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت غلط کر رہے ہیں۔ ہم شدید غم میں تھے، ہمیں بہت بڑا دھچکا لگا یہ بات سن کر کہ 4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ میں صلح کر رہا ہوں، میں لینے آؤں گا، اور ایسی بیماری تو اسے کچھ تھی بھی نہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں اس کے ساتھ، جو اچانک وہ جو اس کی موت کی خبر آ گئی، ہم خود ایک بہت بڑے ان کے صدمے میں چلے گئے، اور الحمدللہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، یہ ہم نیت اللہ جانتا ہے، نیت کی باتیں اللہ جانتا ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ ہمیں لوگوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے، لوگ اپنی جو ہے نا دوزخ خرید کر رہے ہیں، لوگ تلخیاں گالیاں دے کر نا اپنی دوزخ خرید کر رہے ہیں بس۔ دیکھیں شہرت تو آج جھوپڑی والوں کو بھی شہرت ملی ہوئی ہے، ٹک ٹاک جو آج کل آ گیا ہے۔ اگر ہمیں شہرت کی ضرورت ہوتی تو ہماری اور بھی بیٹیاں تھیں، وہ بھی شہرت لیتی، یہ بیٹی بھی شہرت لیتی، نہیں، ہمیں شہرت کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہ عامر بیٹے نے ہی پہلی تصویر اپنی دلہن کے روپ میں میڈیا پہ لگائی تھی، اور آگے بھی عامر بیٹے نے ہی بولا تھا ٹک ٹاک بناؤ، ہم ڈرامے فلمیں جو بھی ہمارا دل کرے گا، ہم نے بھی بولا تھا جو بیٹا آپ کا دل کرے کریں، آپ میاں بیوی ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، تو ہمیں کوئی شہرت کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے صدمے میں ڈالا ہوا تھا، میمز بنائے تھے، گندے گالیاں بک رہے تھے، وہ لوگ کل تک تو اسے گالیاں دے رہے تھے، جب وہ وفات پا گیا ہے تو اب لوگوں نے دوسرے طریقے سے پیسہ کمانا شروع کر دیا ہے کہ اب اس کی جو ہے نا موت کی خبر بلیم دانیہ پہ لگا دی، دونوں کو ہی گھسیٹ رہے ہیں، پہلے اس کو گھسیٹا مار دیا، اب دانیہ کو مارنے کے چکر میں ہے، دانیہ ایسی ہے، دانیہ ایسی ہے، فلان ہے، ٹیر ہے، گندے باری، وہ جب کامنٹس پڑھتی ہے تو بالکل صدمے میں چلی جاتی ہے۔ یہ عامر بھی ایسے ہی صدمے میں تھا، میڈیا نے، لوگوں نے کامنٹس کر کے، میڈیا نے میمز بنا کے اس کو صدمے میں پہنچایا، اس بات کو کوئی نہیں اوپر لے رہا، وہ بس تصویر کو لی ہے، ابھی تصویر دانیہ نے دے دی ہے، بس وہ اس صدمے میں تھا۔ وہ سب سے زیادہ اس نے ٹویٹ میں بھی ایک بلکہ لائف میں اس نے ایک بنایا تھا کہ میں نے دانیہ کو معاف کیا، جس کے لیے میں نے خدمت کی ادارے کے لیے، میڈیا کے ادارے کے لیے، انڈسٹری کے ادارے کے لیے میں نے 20 سال گزارے، مجھے صدمہ اس کا ہے، سب سے بڑا دھچکا مجھے انہوں نے لگایا جنہوں نے میرے پر میمز بنائے، مجھے دانیہ پہ نہیں ہے، مجھے ان لوگوں پہ ہے۔ دیکھیں لوگوں نے اسے بھی ٹارچر کر کے دماغی مریض بنا دیا، اب انہوں نے میری بیٹی کو بھی ویسا بنا دیا، وہ بالکل صدمے میں ہے۔ وہ لوگوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ بہت اچھے تھے،
دین میں بھی کچھ انہوں نے کافی 20-25 سال جو ہے نا دین کی باتیں کی، دین پھیلایا. تو جو میڈیا ہے نا، تو باقی جو لوگ ہیں انہوں نے مل کر ہمیں دونوں کو جدا بھی کیا ہے اور ہم دونوں گھر کو برباد بھی کیا ہے. تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیے ہمیں بہت بڑا خرچہ ہے، ہمیں بالکل ہم گھر سے بیٹی نے تو نکلنا نہیں ہے لیکن میں نے باہر جانا ہے. لوگوں نے بہت بڑا تماشا ہمارے لیے بنایا ہوا ہے، ہم حتیٰ کہ اس پاس اپنے ہمسایوں کے گھر تک بھی نہیں جا سکتے. تو یہ بات غلط ہے. یہ اپنی آخرت کو سدھاریں، لوگ قیامت نہ بنائیں. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسجد ڈھائیں مندر ڈھائیں بندے دا دل نہ ڈھائیں، بندے دے دل وچ میں رہنا. تو اللہ ہمارے دل میں ہے، تو لوگ کسی کے دل کو تڑپائیں مت کہ دل تڑپے اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا گرفتار کر لے، اپنی گرفت میں لے لے. تو ایسا مت کریں، کسی کے دل کو زار و زار نہ کریں. بس میری یہی تمام التجا ہے لوگوں سے کہ اللہ سے ڈریں. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.